کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی
جملہ نکل رہا ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ. جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ. جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو اور نیچے اتر رہا ہو یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے, مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے, ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے, گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں. اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں, اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں. اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا. ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر. تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل. ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں, ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے. اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں, اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے, جگ ہے ہمارے پاس, لوٹا پانی کا ایک جگ ہے اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا, 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا, جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ, ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے, ادھر نہیں بنتا ہے, ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے. تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا. جلیبی میں ڈالا جاتا ہے, پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ. آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے. 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے.
ایک منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے, وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم, اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا, ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ محمد کے رب کو چھوڑ دے, جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا, ہاشا وکلا, ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا, ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں, سمیہ کی شرمگاہ کے اندر, سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا. ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے, وہ بوڑھی عورت تھی, آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی, یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والے, اے ہمارے رب, اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے, اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں, کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں. اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا, مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں, کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں. اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے. یہ ہے اسلام میں رنگنا. سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے, اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ. اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر, اور ان کو الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے, اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں, اور ان کے دونوں سینوں میں, عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں یہاں سے, اور یہاں نکال لیا گیا ہے. یہاں سے کھنجر ڈالا, یہاں نکالا گیا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے, جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے, جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟
جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں خنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں خنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں خنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی اور آج میری چار پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی، مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی چار پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی۔ یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے۔ یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ مجھے کیسے جانتی، مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا، جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ نہیں میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا، کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں۔
اور میرا دل اس کی اوپر آمادہ ہے. میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے, ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے. تو کہا یہ بتاؤ نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے, پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے امیر المومنین ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں, ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں. جب وہ امامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں, اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا. آپ نے کہا جاؤ. اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا. نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے, امیر المومنین نے کہا آئے نضر پگڑی اتارو. نضر ابن حارث نے جب امامہ اتارا, پگڑی اتاری, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت, یہاں تک یہاں تک یہاں تک, لیکن آگے کے بال آپ یہ زلفیں جو ہوتی نا, کبھی دیکھا کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے, یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہے. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ, قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے, کوئی پکڑ کے دکھائے پکڑ جائے گا نہیں. تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال, یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں آگے کے بال, پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے, ابو جہل کی عادت ہے. ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے, اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا. ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر, پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں. اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو, کس کے بال ابو جہل کی طرح, سوچ لو. تو نضر ابن حارث کے جب بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے آئے نضر ابن حارث تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تمہارے آگے کے یہ پیکٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں, اپنے قابو کھونے لگی ہیں. ادھر آؤ. نضر ابن حارث کو بٹھایا, پھر ایک باربر کو, ایک نائی کو بلایا, حجام کو بلایا, اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے, گنجا کر دیا, ٹکلا. کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں, بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم. نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فضا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے, تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ امامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت دیکھو, پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے, بال کاٹنے کے بعد, ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے. اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی, بال کٹنے کے بعد, امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگی. حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا, الٹا ہو گیا. میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا, پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی, اب تو 10 مرنے لگی. تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے, لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی, اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا, تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں. کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی.
کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے۔ وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے۔ نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو۔ جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے۔ ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو، 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو، چلو یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا۔ جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو۔ سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں، کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں۔ شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر، کبھی پنچایت بٹھائی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سماج کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی، یعنی وہ بعد میں آیا تھا، حضرت عمر 1 رکعت پڑھا چکے تھے، وہ بعد میں آیا تو 1 رکعت میں شامل ہو گیا۔ تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو 1 رکعت بعد میں پڑھے گا نا، وہ پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، یہ بعد میں آیا، پھر دیکھتے رہے، پتہ چلا 1 ہی رکعت اس نے پڑھی، یعنی 1 مل گئی تھی، 1 پڑھ لی اور 1 بعد میں پوری کر لی۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے، خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ षड्यंत्र رچ رہے ہیں، تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو، وہ کہاں، ہاں دیکھا، اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ CID نے نوٹ کر لیا۔ کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا، یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے، نظر رکھنا، میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر، یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ، ہم اس کا 1 ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا 1 پیر کاٹ دیں گے۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے، ہم اس کو یہ سزا دیں گے۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے۔ 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی، وہ بھی 1 رکعت۔ صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، 1 رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، 1 رکعت تو ملی تھی، 1 رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی،
اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں۔ صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھے 11 بجے سے۔ مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی۔ جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا، مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے رہتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ، ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ، جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے، ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائیڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائیڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی، یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ برا لگتا ہے، ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں، جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر، دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو۔ کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو۔ میری بیٹی ہے، جرجیس صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے۔ داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیس کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے، ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا ہے، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے۔ ولیمہ کرنا 500 نہیں، 1000 کو بلا، ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے، تجھے خوشیاں کر، لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن۔ لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں، اور ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں جا گئے، ہاں بیٹھ گئے، معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا،
کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں، جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا۔ ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا۔ یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے۔ مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا۔ یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیشی رہنا چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی اسٹائل ہے، انٹرنیشنل اسٹائل۔ اور جو یہ کہتا ہے تو کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے، تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ، کیا کرے گا تو میرا کر لے۔ لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے یہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے یہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا، لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے۔ اس چیز کو ختم کریے سماج سے۔ اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا؟ ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا۔ دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، آنکھوں سے اندھا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیز کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے، تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا اور لولا اور اندھا اور اپاہج ہے، تو اس بھکاری سے بڑا ہے، تو انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے، اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا۔ یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو؟ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت
تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔